قرآن پارہ 7 سورہ المائدہ۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا ہمارا نام بھی تصدیق کرنے والوں میں درج کر لے۔ بھلا ہم اللہ اور اپنے پاس آنے والے حق پر کس طرح ایمان نہ لائیں گے، جبکہ ہماری خواہش ہے کہ پروردگار ہمیں نیک کردار بندوں میں شامل کر لے۔ تو اس قول کی بنا پر پروردگار نے انہیں وہ باغات دے دیے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کہ یہی نیک کردار لوگوں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو وہ لوگ جہنمی ہیں۔ ایمان والو، جن چیزوں کو خدا نے تمہارے لیے حلال کیا ہے انہیں حرام نہ بناؤ، اور حد سے تجاوز نہ کرو کہ خدا تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور جو اس نے رزق حلال و پاکیزہ دیا ہے اس کو کھاؤ، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ خدا تم سے بے مقصد قسمیں کھانے پر مواخذہ نہیں کرتا ہے، لیکن جن قسموں کی گرہ دل نے باندھ لی ہے ان کی مخالفت کا کفارہ 10 مسکینوں کے لیے اوسط درجے کا کھانا ہے، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کا کپڑا یا ایک غلام کی آزادی ہے۔ پھر اگر یہ سب ناممکن ہو تو 3 روزے رکھو، کہ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب بھی تم قسم کھا کر اس کی مخالفت کرو۔ لہذا اپنی قسموں کا تحفظ کرو کہ خدا اس طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ایمان والو، شراب، جوا، بت، پاسا، یہ سب گندے شیطانی اعمال ہیں، لہذا ان سے پرہیز کرو تاکہ کامیابی حاصل کر سکو۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے، اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم واقعاً رک جاؤ گے؟ اور دیکھو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور نافرمانی سے بچتے رہو، ورنہ اگر تم نے روح گردانی کی تو جان لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف واضح پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو کچھ کھا پی چکے ہیں، جبکہ وہ متقی بن گئے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے اور پرہیز کیا، اور ایمان لے آئے اور پھر پرہیز کیا اور نیک عمل کیا، اور اللہ نیک اعمال کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے۔ ایمان والو، اللہ ان شکاروں کے ذریعے تمہارا امتحان ضرور لے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ جاتے ہیں، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ اس سے لوگوں کے غائبانہ میں بھی کون کون ڈرتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو نہ مارو، اور جو تم میں قصدن ایسا کرے گا اس کی سزا انہی جانوروں کے برابر ہے جنہیں قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کریں۔ اور اس قربانی کو کعبے تک جانا چاہیے، یا مساکین کے کھانے کی شکل میں کفارہ دیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں، تاکہ اپنے کام کے انجام کا مزہ چکھیں۔ اللہ نے گزشتہ معاملات کو معاف کر دیا ہے، لیکن اب جو دوبارہ شکار کرے گا تو اس سے انتقام لے گا، اور وہ سب پر غالب آنے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریائی جانور کا شکار کرنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا ہے جب تک حالت احرام میں ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے، اور محترم مہینے کو، اور قربانی کے عام جانوروں کو، اور جن جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہے، سب کو لوگوں کے قیام و صلاح کا ذریعہ قرار دیا ہے، تاکہ تمہیں یہ معلوم رہے کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے، اور وہ کائنات کی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یاد رکھو، خدا سخت عذاب کرنے والا بھی ہے اور غفور و رحیم بھی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبلیغ کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ سے جن باتوں کا تم اظہار کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب سے باخبر ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خبیث اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے، چاہے خبیث کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگے،
صاحبان عقل، اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر نزول قرآن کے وقت دریافت کر لوگے تو ظاہر بھی کر دی جائیں گی، اور اب تک کی باتوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ تم سے پہلے والی قوموں نے بھی ایسے ہی سوالات کیے اور اس کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کا کوئی قانون نہیں بنایا۔ یہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان میں کے اکثر بے عقل ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کیے ہوئے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، چاہے ان کے آباء و اجداد نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ کسی طرح کی ہدایت رکھتے ہوں۔ ایمان والو، اپنے نفس کی فکر کرو، اگر تم ہدایت یافتہ رہے تو گمراہوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم سب کی باز گشت خدا کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔ ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو گواہی کا خیال رکھنا کہ وصیت کے وقت 2 عادل گواہ تم میں سے ہوں یا پھر تمہارے غیر میں سے ہوں۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہیں موت کی مصیبت نازل ہو جائے، ان دونوں کو نماز کے بعد روک کر رکھو۔ پھر اگر تمہیں شک ہو تو یہ خدا کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی سے کسی طرح کا فائدہ نہیں چاہتے ہیں، چاہے قرابت دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو، اور نہ خدائی شہادت کو چھپاتے ہیں کہ اس طرح ہم یقیناً گناہگاروں میں شمار ہو جائیں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ کے حقدار ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ 2 دوسرے آدمی کھڑے ہوں گے، ان افراد میں سے جو میت سے قریب تر ہیں، اور وہ قسم کھائیں گے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ صحیح ہے، اور ہم نے کسی طرح کی زیادتی نہیں کی ہے، کہ اس طرح ظالمین میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ شہادت کو صحیح طریقے سے پیش کریں، یا اس بات سے ڈریں کہ کہیں ہماری گواہی دوسروں کی گواہی کے بعد رد نہ کر دی جائے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی سنو کہ وہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ جس دن خدا تمام مرسلین کو جمع کر کے سوال کرے گا کہ تمہیں قوم کی طرف سے تبلیغ کا کیا جواب ملا، تو وہ کہیں گے کہ ہم کیا بتائیں، تو خود ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی ہیں، کہ روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی ہے کہ تم لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں ایک انداز سے بات کرتے تھے، اور ہم نے تم کو کتاب، حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دی ہے۔ اور جب تم ہماری اجازت سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ ہماری اجازت سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو ہماری اجازت سے صحتیاب کر دیتے تھے، اور ہماری اجازت سے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے بنی اسرائیل کے شر کو روک دیا اس وقت جب تم معجزات لے کر آئے، اور ان کافروں نے کہہ دیا کہ یہ سب کھلا ہوا جادو ہے۔ اور جب ہم نے حوارین کی طرف الہام کیا کہ ہم پر اور ہمارے رسولوں پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اور تو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور جب حوارین نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارے رب میں یہ طاقت بھی ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور اطمینان قلب پیدا کریں، اور یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم خود بھی اس کے گواہوں میں شامل ہو جائیں۔ عیسیٰ بن مریم نے کہا، خدایا پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور تیری قدرت کی نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ پروردگار نے کہا، ہم نازل تو کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد جو تم میں سے انکار کرے گا اس پر ایسا عذاب نازل کریں گے کہ عالمین میں سے کسی پر نہیں کیا ہے۔ اور جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ تو عیسیٰ نے عرض کی کہ تیری ذات بے نیاز ہے، میں ایسی بات کیسے کہوں گا
جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اور اگر میں نے کہا تھا تو تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے اور میں تیرے اسرار نہیں جانتا ہوں۔ تو تو غیب کا جاننے والا بھی ہے۔ میں نے ان سے صرف وہی کہا ہے جس کا تو نے حکم دیا تھا کہ میرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور میں جب تک ان کے درمیان رہا ان کا گواہ اور نگراں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان کا نگہبان ہے اور تو ہر شے کا گواہ اور نگراں ہے۔ اگر تو ان پر عذاب کرے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے گا تو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے جب صادقین کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے، اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل حکومت ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ الانعام۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تاریکیوں اور نور کو مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد بھی کفر اختیار کرنے والے دوسروں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس اور بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم شک کرتے ہو۔ وہ آسمانوں اور زمین ہر جگہ کا خدا ہے۔ وہ تمہارے باطن اور ظاہر اور جو تم کاروبار کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ یہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کے پہلے بھی حق کے آنے کے بعد حق کا انکار کیا ہے۔ ان قریب ان کے پاس جن چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی خبر آنے والی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے جنہیں تم سے زیادہ زمین میں اقتدار دیا تھا، اور ان پر موسلا دھار پانی بھی برسایا تھا۔ ان کے قدموں میں نہریں بھی جاری تھی، پھر ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری نسل جاری کر دی۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے اور یہ اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے تو بھی ان کے کافر یہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور یہ کہتے کہ ان پر ملک کیوں نہیں نازل ہوتا، حالانکہ ہم ملک نازل کر دیتے تو کام کا فیصلہ ہو جاتا اور پھر انہیں کسی طرح کی مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم پیغمبر کو فرشتہ بھی بناتے تو بھی مرد ہی بناتے اور وہی لباس پہناتے جو مرد پہنا کرتے ہیں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں مذاق اڑانے والوں کے لیے ان کا مذاق ہی ان کے گلے پڑ گیا اور وہ اس میں گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں سیر کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان سے کہیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کے لیے ہے؟ پھر بتائیے کہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اب ایمان نہ لائیں گے، اور اس خدا کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو رات اور دن میں ثابت ہیں، اور وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، جبکہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا ہے۔ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بنوں، اور خبردار تم لوگ مشرک نہ ہو جانا۔ کہیے کہ میں اپنے خدا کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سنگین دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اس دن جس سے عذاب ٹال دیا جائے گا اس پر خدا نے بڑا رحم کیا، اور یہ ایک کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اگر خدا کی طرف سے تم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کے علاوہ کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہے، اور اگر وہ خیر دے دے تو وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اپنے تمام بندوں پر غالب اور صاحب حکمت اور باخبر رہنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے، اور بتا دیجئے
کہ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے سب کو ڈراؤں۔ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا، اور بتا دیجئے کہ خدا صرف خدا واحد ہے، اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور اس کی آیات کی تکذیب کرے؟ یقیناً ان ظالمین کے لیے نجات نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہم سب کو ایک ساتھ اٹھائیں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں جو تمہارے خیال میں خدا کے شریک تھے؟ اس کے بعد ان کا کوئی فتنہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ خدا کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیے انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو جھٹلایا اور کس طرح ان کا افطرا حقیقت سے دور نکلا، اور ان میں سے بعض لوگ کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، اور ان کے کانوں میں بھی بہراپن ہے۔ یہ اگر تمام نشانیوں کو دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو بھی بحث کریں گے، اور کفار کہیں گے کہ یہ قرآن تو صرف اگلے لوگوں کی کہانی ہے۔ یہ لوگ دوسروں کو قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور انہیں شعور تک نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے کہ یہ کس طرح جہنم کے سامنے کھڑے کیے گئے اور کہنے لگے کہ کاش ہم پلٹا دیے جاتے اور پروردگار کی نشانیوں کی تکذیب نہ کرتے اور مومنین میں شامل ہو جاتے، بلکہ ان کے لیے وہ سب واضح ہو گیا جسے پہلے سے چھپا رہے تھے، اور اگر یہ پلٹا بھی دیے جائیں تو وہی کریں گے جس سے روکے گئے ہیں، اور یہ سب جھوٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دیکھتے جب انہیں پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے خطاب ہوگا کہ کیا یہ سب حق نہیں ہے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کی قسم یہ سب حق ہے، تو ارشاد ہوگا کہ اب اپنے کفر کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ گئی تو کہنے لگے ہائے افسوس، ہم نے قیامت کے بارے میں بہت کوتاہی کی ہے۔ اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشت پر لادے ہوں گے، اور یہ بدترین بوجھ ہوگا، اور یہ زندگانی دنیا صرف کھیل تماشا ہے، اور دار آخرت صاحبان تقوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اقوال سے دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ظالمین آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے، تو انہوں نے اس تکذیب اور اذیت پر صبر کیا ہے، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو مرسلین کی خبریں آ چکی ہیں، اور اگر ان کا اعراض و انحراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزرتا ہے، تو اگر آپ کے بس میں ہے کہ زمین میں سرنگ بنا دیں یا آسمان میں سیڑھی لگا کر کوئی نشانی لے آئیں تو لے آئیں۔ بے شک اگر خدا چاہتا تو جبرن سب کو ہدایت پر جمع ہی کر دیتا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا شمار ناواقف لوگوں میں نہ ہونے دیں۔ بس بات کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو خدا ہی اٹھائے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، تو کہہ دیجئے کہ خدا تمہاری پسندیدہ نشانی بھی نازل کر سکتا ہے، لیکن اکثریت اس بات کو بھی نہیں جانتی ہے۔ اور زمین میں کوئی بھی رینگنے والا یا دونوں پروں سے پرواز کرنے والا طائر ایسا نہیں ہے جو اپنی جگہ پر تمہاری طرح کی جماعت نہ رکھتا ہو۔ ہم نے کتاب میں کسی شے کے بیان میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اس کے بعد
سب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ بہرے گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور خدا جسے چاہتا ہے یوں ہی گمراہی میں رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے پاس عذاب یا قیامت آ جائے تو کیا تم اپنے دعوے کی صداقت میں غیر خدا کو بلاؤ گے؟ نہیں، تم خدا ہی کو پکارو گے، اور وہی اگر چاہے گا تو اس مصیبت کو رفع کر سکتا ہے، اور تم اپنے مشرکانہ خداؤں کو بھول جاؤ گے۔ ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے ہیں، اس کے بعد انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید ہم سے گڑ گڑائیں۔ پھر ان سختیوں کے بعد انہوں نے کیوں فریاد نہیں کی؟ بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے۔ پھر جب ان نصیحتوں کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ پھر ظالمین کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، اور ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر خدا نے ان کی سماعت و بصارت کو لے لیا اور ان کے دل پر مہر لگا دی تو خدا کے علاوہ دوسرا کون ہے جو دوبارہ انہیں یہ نعمتیں دے سکے گا؟ دیکھو ہم اپنی نشانیوں کو کس طرح الٹ پلٹ کر دکھلاتے ہیں اور پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر اچانک یا علل اعلان عذاب آ جائے تو کیا ظالمین کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم تو مرسلین کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ حزن۔ اور جن لوگوں نے تکذیب کی انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس خدائی خزانے ہیں یا ہم عالم الغیب ہیں، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک ہیں، ہم تو صرف وہی پروردگار کا اتباع کرتے ہیں۔ اور پوچھئے کہ کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ آخر تم کیوں نہیں سوچتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے ذریعے انہیں ڈرائیں جنہیں یہ خوف ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا یا مددگار نہ ہوگا، شاید ان میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اور خبردار، جو لوگ صبح و شام اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور خدا ہی کو مقصود بنائے ہوئے ہیں انہیں اپنی بزم سے الگ نہ کیجیے گا، نہ آپ کے ذمے ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمے آپ کا حساب ہے کہ آپ انہیں دھتکار دیں اور اس طرح ظالموں میں شمار ہو جائیں۔ اور اسی طرح ہم نے باس کو باس کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ وہ یہ کہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہمارے درمیان فضل و کرم کیا ہے، اور کیا وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بھی نہیں جانتا؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہیے السلام علیکم، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے کہ تم میں جو بھی از روئے جہالت برائی کرے گا اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے گا تو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم اسی طرح اپنی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ ان پر واضح ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کا اتباع نہیں کر سکتا کہ اس طرح گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ نہ رہ سکوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل رکھتا ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے تو میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کی تمہیں جلدی ہے۔ حکم صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہی حق کو بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے اختیار میں وہ عذاب ہوتا جس کی تمہیں جلدی ہے تو اب تک ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور خدا ظالمین کو خوب جانتا ہے، اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور وہ خشک و تر سب کا جاننے والا ہے۔ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر محفوظ نہ ہو۔
اور وہی خدا ہے جو تمہیں رات میں گویا کہ ایک طرح کی موت دے دیتا ہے اور دن میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور پھر دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت حیات پوری کی جا سکے۔ اس کے بعد تم سب کی باز گشت اسی کی بارگاہ میں ہے، اور پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا۔ اور وہی خدا ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم سب پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے اسے اٹھا لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب اپنے مولائے برحق پروردگار کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے، اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ ان سے کہیے کہ خشکی اور تری کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے، جسے تم گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے آواز دیتے ہو کہ اگر اس مصیبت سے نجات دے دے گا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ خدا ہی تمہیں ان تمام ظلمات سے اور ہر کرب و بے چینی سے نجات دینے والا ہے، اس کے بعد تم لوگ شرک اختیار کر لیتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے یا پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یا ایک گروہ کو دوسرے سے ٹکرا دے اور ایک کے ذریعے دوسرے کو عذاب کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیات کو پلٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں کہ شاید ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی، حالانکہ وہ بالکل حق ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں بے رب بحث کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں، اور اگر شیطان غافل کر دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ اور صاحبان تقوی پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ ایک یاد دہانی ہے کہ شاید یہ لوگ بھی تقوی اختیار کر لیں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور انہیں زندگانی دنیا نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، اور ان کو یاد دہانی کراتے رہو کہ مبادا کوئی شخص اپنے کیے کی بنا پر ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا اور مدد کرنے والا نہ ہو، اور سارے معاوضے اکٹھا بھی کر دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے کرتوت کی بنا پر بلاؤں میں مبتلا کیا گیا ہے کہ اب ان کے لیے گرم پانی کا مشروب ہے، اور ان کے کفر کی بنا پر دردناک عذاب ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم خدا کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اس طرح اللہ کے ہدایت دینے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جائیں، جس طرح کے کسی شخص کو شیطان نے روئے زمین پر بہکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں مارا مارا پھر رہا ہو، اور اس کے کچھ اصحاب اسے ہدایت کی طرف پکار رہے ہو کہ ادھر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں سراپا تسلیم رہیں۔ اور دیکھو نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو کہ وہی وہ ہے جس کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے، وہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ جب بھی کہتا ہے کہ ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کا قول برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوگا، وہ غائب اور حاضر سب کا جاننے والا صاحب حکمت اور ہر شے سے باخبر ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے مربی باپ آزر سے کہا کہ کیا تو ان بتوں کو خدا بنائے ہوئے ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو زمین و آسمان کے اختیارات دکھلاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ پس جب ان پر رات کی تاریکی چھائی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ پھر یہ رب ہوگا۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر پروردگار ہی ہدایت نہ دے گا تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو کہا کہ پھر یہ خدا ہوگا کہ یہ زیادہ بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے قوم تمہارے شرک سے بری اور بیزار ہوں، میرا رخ تمام تر اس خدا کی طرف ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں باطل سے کنارہ کش ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔
اور جب ان کی قوم نے ان سے کٹ حجتی کی تو کہا کیا مجھ سے خدا کے بارے میں بحث کر رہے ہو جس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور میں تمہارے شریک کردہ خداؤں سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں مگر یہ کہ خود میرا خدا کوئی بات چاہے کہ اس کا علم ہر شے سے وسیع تر ہے۔ کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اور میں کس طرح تمہارے خداؤں سے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے ان کو خدا کا شریک بنا دیا ہے جس کے بارے میں خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں نازل ہوئی ہے۔ تو اب دونوں فریقوں میں کون زیادہ امن و سکون کا حقدار ہے؟ اگر تم جاننے والے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سکون ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہماری دلیل ہے جسے ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب دیے اور سب کو ہدایت بھی دی، اور اس کے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون قرار دیے، اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی رکھا جو سب کے سب نیک کرداروں میں تھے، اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط بھی بنائے، اور سب کو عالمین سے افضل و بہتر بنایا۔ اور پھر ان کے باپ دادا، اولاد اور برادری میں سے اور خود انہیں بھی منتخب کیا، اور سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی۔ یہی خدا کی ہدایت ہے جسے جس بندے کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اگر یہ لوگ بھی شرک اختیار کر لیتے تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ یہی وہ افراد ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی ہے۔ اب اگر یہ لوگ ان باتوں کا بھی انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان باتوں کا ذمہ دار ایک ایسی قوم کو بنایا ہے جو انکار کرنے والی نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی ہدایت کے راستے پر چلے، اور کہہ دیجئے کہ ہم تم سے اس کار تبلیغ و ہدایت کا کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں۔ یہ قرآن تو عالمین کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ اور ان لوگوں نے واقعی خدا کی قدر نہیں کی، جبکہ یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ تو ان سے پوچھئے کہ یہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور جسے تم نے چند کاغذات بنا دیا ہے اور کچھ حصہ ظاہر کیا ہے اور کچھ چھپا دیا، حالانکہ اس کے ذریعے تمہیں وہ سب بتا دیا گیا تھا جو تمہارے باپ دادا کو بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ سب کس نے نازل کیا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ وہی اللہ ہے، اور پھر انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اپنی بکواس میں کھیلتے پھرے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بابرکت ہے، اور اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور اس کے اطراف والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کے نازل کیے بغیر یہ کہہ دے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اور جو یہ کہہ دے کہ میں بھی خدا کی طرح باتیں نازل کر سکتا ہوں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے کہ ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور ملائکہ اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے آواز دے رہے ہیں کہ اب اپنی جان نکال دو، کہ آج تمہیں تمہارے جھوٹے بیانات اور الزام پر رسوائی کا عذاب دیا جائے گا کہ تم آیات خدا سے انکار اور استکبار کر رہے تھے، اور بالآخر تم اسی طرح ہمارے پاس تنہا آئے جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ تمہیں دیا تھا سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے۔ اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جنہیں تم نے اپنے لیے خدا کا شریک بنایا تھا۔ تمہارے ان سے تعلقات قطع ہو گئے اور تمہارا خیال تم سے غائب ہو گیا۔ خدا ہی وہ ہے جو گٹھلی اور دانے کا شگافتہ کرنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ یہی تمہارا خدا ہے، تو تم کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ وہ نور سحر کا شگافتہ کرنے والا ہے، اور اس نے رات کو وجہ سکون اور شمس و قمر کو ذریعہ حساب بنایا ہے۔ یہ اس صاحب عزت و حکمت کی مقرر کردہ تقدیر ہے۔ وہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے مقرر کیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے خشکی اور طریق کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ ہم نے تمام نشانیوں کو اس قوم کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو جاننے والی ہے۔ وہی وہ ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، پھر سب کے لیے قرارگاہ اور منزل ودیت مقرر کی ہے۔ ہم نے صاحبان فہم کے لیے تمام نشانیوں کو
تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وہی خدا وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر ہم نے ہر شے کے کوئے نکالے، پھر ہری بھری شاخیں نکالی جس سے ہم گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے لٹکتے ہوئے گچھے پیدا کیے، اور انگور و زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جو شکل میں ملتے جلتے اور مزے میں بالکل الگ الگ ہیں۔ ذرا اس پھل کے اور اس کے پکنے کی طرف غور سے دیکھو کہ اس میں صاحبان ایمان کے لیے کتنی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنات کو خدا کا شریک بنا دیا ہے، حالانکہ خدا نے انہیں پیدا کیا ہے، پھر اس کے لیے بغیر جانے بوجھے بیٹے اور بیٹیاں بھی تیار کر دی ہیں، جبکہ وہ بے نیاز اور ان کے بیان کردہ اوصاف سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ وہ زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اور وہ ہر شے کا خالق ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی ہر شے کا نگہباں ہے۔ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی اور وہ نگاہوں کا برابر ادراک رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں، اب جو بصیرت سے کام لے گا وہ اپنے لیے، اور جو اندھا بن جائے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا، اور میں تم لوگوں کا نگہبان نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم پلٹ پلٹ کر آیتیں پیش کرتے ہیں، اور تاکہ وہ یہ کہیں کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، اور ہم جاننے والوں کے لیے قرآن کو واضح کر دیں۔ آپ اپنی طرف آنے والی وحی الہی کا اتباع کریں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور مشرکین سے کنارہ کشی کر لیں، اور اگر خدا چاہتا تو یہ شرک ہی نہ کر سکتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا ہے اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اور خبردار تم لوگ انہیں برا بھلا نہ کہو جن کو یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، کہ اس طرح یہ دشمنی میں بغیر سمجھے بوجھے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو آراستہ کر دیا ہے، اس کے بعد سب کی بازگشت پروردگار ہی کی بارگاہ میں ہے، اور وہی سب کو ان کے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھائیں کہ ان کی مرضی کی نشانی آئی تو ضرور ایمان لے آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب خدا ہی کے پاس ہیں، اور تم لوگ کیا جانو کہ وہ آ بھی جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، اور ہم ان کے قلب و نظر کو اس طرح پلٹ دیں گے جس طرح یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کو گمراہی میں ٹھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیں گے۔